अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं इकबाल साहबानी और आप देख रहे हैं मुझे होम टीवी लाइव पर और फेसबुक के साथ। तो इस वक्त मैं आज आपके साथ एक बहुत ही जो है अहम मौके पर गुफ्तगू कर रहा हूँ। आज पाकिस्तान समेत पूरी दुनिया में नौजवानों का आलमी दिन मनाया जा रहा है और नौजवानों का आलमी दिन जो है वो पाकिस्तान में इसलिए अहमियत का हामिल है कि यहाँ आबादी का एक बहुत बड़ा तनासुब जो है वो नौजवानों पर मुश्तमिल है। और नौजवानों का जो ये एक आलमी दिन है, इसकी इस हवाले से भी एक अहमियत है कि दुनिया भर में वो बहुत कम ममालिक हैं जहाँ नौजवानों की एक बड़ी तादाद है। मतलब मैं अगर जापान की मिसाल दूँ तो जापान में नौजवानों की तादाद उतनी नहीं है। ये पाकिस्तान दुनिया का उन चंद मुल्कों में से एक है जहां नौजवानों की एक बड़ी तादाद है और साथ साथ अपकमिंग जो बडिंग एज के यूथ जो हैं वो भी तेज़ी से सामने आ रहे हैं। तो दुनिया भर में जो आलमी दिन मनाया जाता है, इसका मतलब ये होता है कि नौजवानों को उनकी जो मुस्बत सरगर्मियाँ हैं, उनका जो हेल्दी एक्टिविटीज़ हैं, उनकी एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ जो हैं उनको हाईलाइट किया जाए, उनको उजागर किया जाए और उनको मोटिवेट किया जाए। पाकिस्तान में बदकिस्मती से ये जो मौका है कि 70s में से पहले पाकिस्तान में नौजवानों के किरदार को या नौजवानों की नॉन पॉलिटिकल एक्टिविटीज़ को हाईलाइट नहीं किया जाता था। और मैं एक उस हरावल दस्ते का हिस्सा रहा हूँ और उसमें बहुत सारे लोग हैं जिनका मैं आगे चलकर गुफ्तगू में तस्करा भी करूँगा कि 1970s की जो दहाई थी उसमें उससे पहले कुछ नौजवानों की जो तंजीमें थीं वो किसी न किसी सियासी जमात से मुंसलिक उनका एक स्टूडेंट विंग के तौर पर काम करती थी और उनकी एक्टिविटीज़ में एक पॉलिटिकल अंसर जो है वो बहुत नुमायाँ था। और मोहतरमा सुरिया शहाब पाकिस्तान की मायानाज ब्रॉडकास्टर और बहुत बड़ी न्यूज़ कास्टर, और ये तो न्यूज़ कास्टर और ब्रॉडकास्टर होना तो उनका एक इंटरनेशनल वो था, फेम भी था और उनका एक इंटरनेशनल नाम भी था। और उन्होंने बीबीसी के साथ रेडियो तेहरान, रेडियो पाकिस्तान से उन्होंने अपने करियर का आगाज़ किया। उसके बाद वो तेहरान, रेडियो तेहरान गई और तेहरान के बाद फिर उन्हें बीबीसी जाने का मौका मिला और बीबीसी के बाद फिर वो डॉयचे वेले, रेडियो ऑफ जर्मनी भी उन्होंने जो है वहाँ काम किया। और फिर अभी पिछले कुछ माह कबल उनका जो है वो इंतकाल हुआ इस्लामाबाद में। तो वो जब रेडियो तेहरान से वापस आई तो वहाँ उन्होंने जो नौजवानों की एक नॉन पॉलिटिकल एक्टिविटी को जो है वो बहुत उसका अमीक मुशाहिदा किया। और उस हवाले से जब वो पाकिस्तान आई तो उन्होंने महसूस किया कि पाकिस्तान के नौजवानों को एक ऐसी राइट डायरेक्शन की ज़रूरत है, एक ऐसे प्लेटफॉर्म की ज़रूरत है कि जहां वो नॉन पॉलिटिकल बेस पर, नॉन पॉलिटिकल प्लेटफॉर्म पर अपनी एक्टिविटीज़ को जो है वो जारी रख सकें। और उसको एक तरह से उन्होंने एक डायमेंशन जो है वो देने की कोशिश की पाकिस्तान के नौजवानों को। और 1973 दिसंबर में उन्होंने एक ऐसी तंजीम की बुनियाद डाली जिसे पाकिस्तान में पहली नौजवानों की तंजीम होने का एजाज़ हासिल है, वो पाकिस्तान यूथ लीग। और पाकिस्तान यूथ लीग को फिर उन्होंने जहाँ तक वो लेके गई हैं कि उनका जर्मनी जाने से पहले तक वो उसमें एक एक्टिव रोल प्ले करते रही। तो उन्होंने पाकिस्तान के करिया करिया और गांव-गांव और बहुत छोटे छोटे कस्बों तक जो है वो पाकिस्तान यूथ लीग को जो है प्रमोट किया, पहुंचाया और डायरेक्ट वो इंटरेक्शन करती थी छोटे छोटे गाँव में जाकर। और इस तंजीम के तहत बेशुमार जो है ख़वानगी के प्रोजेक्ट और वेलफेयर के प्रोजेक्ट और हेल्थ के प्रोजेक्ट होते रहे। फिर इस
جب کسی ایک عمارت کی یا کسی ایک خاص نظریے کی بنیاد رکھ دی جائے تو اس میں کام کرنے والے ہراول دستے میں بے شمار لوگ پھر دوسری اپنے اپنے طریقے سے آتے ہیں اور وہ اپنا اپنا رول پلے کرتے ہیں. تو پھر اس کے بعد جو ہے لاہور سے طارق حلیم چودھری صاحب جو ہیں وہ ماشاءاللہ اس وقت حیات ہیں اور انہوں نے کرسنٹ یوتھ آرگنائزیشن کی بنیاد رکھی. اسی طرح سے پھر کراچی سے جو ہے نسیم احمد عثمانی صاحب جو ہیں وہ بھی ماشاءاللہ اس وقت حیات ہیں, کراچی اسلام آباد میں ہوتے ہیں اور بہت ایکٹیو ہیں. تو انہوں نے قومی یکجہتی کونسل کی بنیاد رکھی. اس طرح سونی دھرتی یوتھ کونسل ابراہیم عادل نے قائم کی اور پھر چھوٹے چھوٹے علاقوں میں بے شمار تنظیمیں اپنے اپنے لیول پر یہ کام کرتی رہیں. لیکن جن تنظیموں کو یہ اعزاز حاصل ہے کہ انہوں نے سب سے پہلے پاکستان کے نوجوانوں کو غیر سیاسی طور پر منظم بھی کیا اور موٹیویٹ بھی کیا اور ان کی جو صلاحیتیں ہیں ان کو مختلف شعبوں میں جو ہے وہ جو یعنی میں یہ کہوں گا کہ پولیٹکس سے ہٹ کر سوشل ویلفیئر کے حوالے سے اس کو جو ہے وہ اجاگر کرایا. تو اس طرح سے جو ہے نوجوانوں کی اس وقت بھی پاکستان میں ایک بڑی تعداد موجود ہے. اور پھر پاکستان اس سے پہلے پاکستان میں نوجوانوں کی کوئی یوتھ منسٹری بھی نہیں تھی, لیکن 1985 میں جب اقوام متحدہ کی طرف سے اقوام متحدہ کی طرف سے 1985 میں جو ہے اس سال کو نوجوانوں کا عالمی سال قرار دیا گیا, تو وہ وزیر اعظم محمد خان جونیجو کا زمانہ تھا. اور پھر اس زمانے میں چونکہ پاکستان جو ہے وہ ایک سگنیٹری ہے اقوام متحدہ کا, تو اس زمانے میں پھر جو ہے ایک یوتھ منسٹری اور یوتھ افیئر ڈویژن کی بنیاد بھی رکھی گئی اور اس طرح سے پھر پاکستان میں سرکاری سطح پر جو ہے یوتھ کی ریکگنائزیشن کی گئی. لیکن اس سے پہلے تک کا جو عمل تھا وہ یہ نان گورنمنٹل آرگنائزیشن NGOs جو ہیں وہ اپنے طور پر پرائیویٹلی اور نجی سطح پر جو ہے اپنی مدد آپ کے تحت کام کر رہی تھیں اور اس میں انہوں نے ایک بہت ہی وائٹل اور بڑا جو ہے پازیٹیو رول ادا کیا. اور چونکہ آج نوجوانوں کا عالمی دن ہے تو میں کوشش کروں گا کہ میرے حافظے میں جو لوگ موجود ہیں اور وہ ان سب کو میں خراج تحسین پیش کروں. جو اس دنیا سے جا چکے ہیں ان کو خراج عقیدت پیش کروں اور ان کے بھی کریکٹر کو, ان کے بھی کردار کو, ان کا بھی جو پروموشنل ایکٹیویٹی رہی ہے اس کو بھی جو ہے سراہا جائے. تو جب پاکستان یوتھ لیگ کی بنیاد سید صاحب نے رکھی اور اس کے بعد وہ اس کے ساتھ ایکٹیو رہی, پھر اس میں ملتان سے ہمارے ایک ساتھی عمر علی خان بلوچ وہ شامل ہوئے اور پھر عمر علی خان بلوچ نے تادم مرد آخری سانس تک جو ہے وہ اپنے آپ کو انہوں نے وقف کیا اور وہ پاکستان یوتھ لیگ کے مختلف پروجیکٹس میں وہ کام کرتے رہے اور اسپیشلی ڈرگ ایبیوز پریونشن کے حوالے سے انہوں نے بڑا کام کیا اور ہیلتھ سیکٹر کے حوالے سے انہوں نے جو ہے جو جنوبی پنجاب کا علاقہ ہے جو بہت پسماندہ علاقہ ہے وہاں انہوں نے کام کیا. اور رحیم یار خان ان کی ڈیتھ بھی بلکہ رحیم یار خان ہی میں ہوئی, وہ ایک ایجوکیشنل پروجیکٹ وہاں ہیڈ کر رہے تھے. تو اسی طرح سے طارق حلیم چودھری کا اپنا ایک کریکٹر اور ایک رول رہا پاکستان میں نوجوانوں کو پروموٹ کرنے کے حوالے سے. اسی طرح سے نسیم عثمانی صاحب کا ایک رول موجود ہے پاکستان میں نوجوانوں کے حوالے سے. اور بے شمار لوگ کراچی میں بے شمار لوگوں نے اس میں کام کیا اور مجھے بھی اس ہراول دستے میں میرے جو ہم اثر ساتھیوں میں نعیم قریشی صاحب یہاں کرسنٹ یوتھ کے ہوتے تھے کرتا دھرتا, ان کے ساتھ ندیم شیخ ایڈوکیٹ جو آج کل ہیلپ لائن کے حوالے سے ہیں, اور نعیم قریشی جو ہیں وہ آج کل انوائرمنٹ کے حوالے سے بڑا کام کر رہے ہیں. لیکن ان سب کی جو
ग्रोथ हुई है, इन सब का जो ग्रो हुई है, सॉरी एक मक्खी ने मुझे तंग किया हुआ है और वो मुझे डिस्टर्ब भी कर रही है, लेकिन साथ साथ मेरी आपकी गुफ्तगू भी जारी है। ये देखिए, ये बहुत ही अजीब सी सूरत हाल से मुझे दो चार होना पड़ रहा है, लेकिन खैर। तो फिर इस सफ़र को आगे ले जाते गए लोग, और उसमें बहुत सारे लोग हैदराबाद से जो है मुसव्विर शाहिद साहब जो बहुत सीनियर सहाफ़ी हैं और एपीपी के ब्यूरो चीफ भी रहे, और फिर ये जो नौजवान सहाफ़ियों की एक तंजीम थी जो सहाफ़ियों की प्रोफेशनल ट्रेनिंग करती थी, पीपीआई की ही एक वो थी, पाकिस्तान प्रेस फाउंडेशन, वो उसके साथ भी नेशनल कोऑर्डिनेटर के तौर पे रहे। इसी तरह से मुल्तान में सिप्तैन रज़ा लोधी साहब जो आजकल माशाल्लाह से बहुत एक्टिव हैं, इस्लामाबाद में होते हैं, और उन्होंने अपने हिस्से का काम किया मुल्तान में, उनकी तरफ से उन्होंने भी बड़ा रोल अदा किया। फिर ज़ैनुद्दीन खिलजी एक हमारे बलूचिस्तान में होते थे, उनका भी बड़ा था। अब्दुल सलाम आरिफ NWFP उस ज़माने का जो आज KP के हो गया है, उनका बड़ा रोल था। और ये जो आजकल एक वज़ीर भी हैं मुश्ताक गनी साहब, ये भी जो है वो एबटाबाद में क्रिसेंट यूथ ऑर्गेनाइजेशन के हवाले से इनकी एक्टिविटी होती थी। वो आजकल KPK में गालिबन सूबाई वज़ीर हैं या स्पीकर हैं। उनकी मुख्तलिफ सियासी हैसियतें चूँकि बदलती रहती हैं, इसलिए इस वक्त वो जिस डेजिनेशन पर भी हैं, लेकिन वो मुश्ताक गनी वही हैं जो क्रिसेंट यूथ ऑर्गेनाइजेशन के हवाले से थे। तो इसी तरह से कराची में और बेशुमार लोग हैं जिन्होंने इस हवाले से, सैयद अब्दुल बासित, उन्होंने इस नौजवानों, उनकी तंजीम का नाम तो कुछ और था, लेकिन बहरहाल वो यूथ के ही लिए, नौजवानों के लिए काम, और उन्होंने बहुत सारे टैलेंटेड लोगों को जो है वो मुतारफ़ कराया। तो ये एक रोल जो है नौजवानों का, वो गैर सरकारी सतह पर जो है लोगों ने अपनी मदद आपके तहत अदा किया। और आज चूँकि नौजवानों का आलमी दिन है और पाकिस्तान को जिन चैलेंजेस का सामना है, जिन मुश्किलात का सामना है, जिन हालात का सामना है, तो उसमें इस कौम की तवक्कात और इस कौम का जो मुस्तकबिल, दोनों जो है वो नौजवानों से ही वाबस्ता है। तो हमें इसको इसी एंगल से देखना चाहिए कि अगर हम किसी पॉलिटिकल ग्राउंड से कोई काम करते हैं तो उसका जो नज़रिया है या उसकी जो अप्रोच है वो एक मखसूस लोगों तक या मखसूस तबके तक जाती है। लेकिन अगर आप इसको नॉन पॉलिटिकल होकर और प्योरली जो है वो सोशल वेलफेयर की बुनियाद पर और अवेयरनेस की बुनियाद पर और एजुकेशन की बुनियाद पर अगर उसको करते हैं, एजुकेट करते हैं, तो उसके असरात और उसकी जो समरात हैं वो दोनों जो है वो पूरे मुल्क के लिए और कौम के लिए फ़ायदेमंद होते हैं। और लोगों को प्रिजुडिस होने का मौका नहीं मिलता कि वो ये कह सकें कि जी इस जमात या इस पार्टी की तरफ से जो लोग आए हैं तो ज़ाहिर है उनके अपने कोई सियासी मफादात होंगे। तो आज भी नॉन पॉलिटिकल ग्राउंड्स पर आजकल हमारे सिंध में जो है नासिर रिजवान खान एडवोकेट पाकिस्तान यूथ लीग को लीड कर रहे हैं, वो माशाल्लाह से खुद भी सुप्रीम कोर्ट के वकील भी हैं और बड़े एक्टिव भी हैं, और उनके साथ और उनकी टीम के लोग भी मौजूद हैं, वो भी इस कार खैर में मौजूद हैं। इसी तरह से अब चूँकि एक नई जो है पौध आगे आ गई है, तो जो पुराने सीनियर लोग जो हैं वो ज़ाहिर है पीछे रहकर जो है गाइडलाइन फ्राहम करते हैं। और मेरा तो शुरू से इस बात पर भी इत्तेफाक है कि नए लोगों को ही आगे आना चाहिए और नए लोगों को ही मौके देना चाहिए कि हमारे बाद अंधेरा नहीं उजाला है। तो जो लोग सीनियर हैं, जिन्होंने ज़िंदगी के तजर्बात हासिल कर लिए हैं, उन्हें जो है अब दूसरों तक अपने तजर्बात
پہنچانے چاہیے۔ آج کے اس بہت ہی اہم موقع پر میں نے بہت سارے لوگوں کا ذکر کیا، لیکن ہو سکتا ہے کہ کچھ لوگ میری جو ہے حافظے سے اس وقت نہ ہوں۔ ہاں، میں امرین بلوچ کا ذکر کروں گا، جو عمر علی خان بلوچ کی صاحبزادی ہیں ملتان میں، وہ پاکستان یوتھ لیگ کے حوالے سے کام کر رہی ہیں۔ اس کے ساتھ ہی ہمارے ایک دوست لاہور میں ہیں، اور اکمل اویسی، پیرزادہ اکمل اویسی صاحب، انہوں نے ایک نیشنل لیول پر جو ہے ایک نیٹ ورک قائم کیا ہوا ہے، سول سوسائٹی نیٹ ورک اگینسٹ ڈرگ ایبیوز۔ تو وہ ان کا بڑا رول ہے، اور انہوں نے پورے پاکستان میں اس کو جو ہے وہ ایکسپینڈ کیا ہے، اور وہ ایک پراپر جو ہے نوجوانوں کو ڈرگ ایبیوز سے اور ان ہیلدی ایکٹیویٹیز سے دور رکھنے میں وہ ہر طرح کی جو اویئرنیس کا بھی کام کر رہے ہیں، اور ریہیبلیٹیشن کا کام بھی کر رہے ہیں، کہ اگر کوئی خدا نخواستہ اس کا شکار ہو جاتا ہے تو اس کو بھی وہ جو ہے دوبارہ زندگی کی طرف لا کر اس کو ریہیبلیٹیٹ کرتے ہیں۔ تو اکمل اویسی کا بھی بہت بڑا رول ہے، اور وہ ہمارے اسی زمانے کے ساتھی ہیں جب ہم سب ایک ٹیم کے طور پہ کام کرتے تھے۔ میرا تعلق بھی پاکستان یوتھ لیگ سے رہا۔ پھر 1985 میں جب پاکستان یوتھ لیگ اور دیگر یوتھ آرگنائزیشنز کو ایک متحدہ پلیٹ فارم، ایک مشترکہ پلیٹ فارم، ایک امبریلا کی ضرورت پیش آئی، اور منسٹری آف یوتھ افیئر کے ساتھ افیلیشن کے لیے، تو آل پاکستان یوتھ فیڈریشن کا ایک وجود آیا سامنے، جس میں طارق حلیم چودھری صاحب جو ہے اس کے چیئرمین، اور عمر علی خان بلوچ اس کے جنرل سیکریٹری، اور نسیم احمد عثمانی اس کے وائس چیئرمین، اور اس طرح سے لوگ تھے۔ تو یہاں ایک اور دوست کا نام بھی یاد آ گیا جو آج کل ساؤتھ افریقہ میں ہیں، رفیق داؤد صاحب، وہ یہاں سندھ کے جو ہے یوتھ فیڈریشن کے چیئرمین تھے، اور مجھے سندھ کا جو ہے سیکریٹری ہونے کا اس وقت اعزاز حاصل ہوا تھا۔ اس فاؤنڈنگ جو وہ تھی، پروسیس تھی اس میں، اور پھر کافی عرصے تک ہم نے اس پلیٹ فارم سے کام بھی کیا، اور لوگوں کو جو ہم کر سکتے تھے۔ ایک میرے اور مرحوم دوستوں کا ذکر کرنا ضروری ہے، ایس ایم کاظمی صاحب۔ ایس ایم کاظمی صاحب بائی پروفیشن جو ہے وہ میڈیکل کی صنعت سے وابستہ تھے۔ پھر ایک اور جو اس وقت ماشاءاللہ سے خود جو ہے بہت بڑے جو ہے فارما انڈسٹری کے آنر ہیں، شیخ قیصر وحید، وہ بھی کرسنٹ یوتھ آرگنائزیشن کی طرف سے تھے۔ تو ایسے بے شمار لوگ جو ہیں جو آج اپنی کسی نہ کسی معتبر اور مؤثر حیثیت میں موجود ہیں، ان سب کی گرومنگ، ان سب کی جو ابتدائی جو تربیت ہوئی، اور وہ اس طرح سے ہوئی کہ وہ آج جو ہے نہ صرف اپنی پروفیشنل زندگی میں بہت کامیاب ہیں، بلکہ ان لوگوں نے ایسی جو ہے وہ ٹرینڈ سیٹ کیا، ایسا ایک لوگوں کے لیے راستہ ہموار کیا کہ آج بھی اگرچہ ان تنظیموں کی اب اس طرح سے وہ پذیرائی یا وہ رول اس طرح سے نہیں رہا، تو یہی وجہ ہے کہ آج میں اس پر گفتگو کرنے کے لیے آپ کے سامنے موجود ہوں کہ ہمیں ویسی ہی تنظیمیں یا وہی تنظیمیں ان کو ری ایکٹیویٹ کرنے کی ضرورت ہے، ان میں نیا بلڈ لانے کی ضرورت ہے، تاکہ وہ لوگ کام کریں، اور نوجوانوں کو ایک نان پولیٹیکل جو پلیٹ فارم ہے، ایک نان پولیٹیکل فورم جو ہے وہ مہیا کیا جائے۔ اور دوسری طرف یہ ہے کہ گورنمنٹ آف پاکستان میں جو یوتھ افیئرس کی جو منسٹری ہے، وہ ایک زمانے میں بہت ایکٹیو تھی، لیکن بہت عرصے سے جو ہے اس کی کوئی ایکٹیویٹی جو ہے اس طرح سے نظر نہیں آ رہی ہے۔ تو یہ ہے کہ وہ اس زمانے میں یہ ہوتا تھا کہ انٹر پروونشل یوتھ ایکسچینج پروگرامز ہوتے تھے، جس میں ایک صوبے سے دوسرے صوبے کے نوجوان وزٹ کرتے تھے، اور ان کے ساتھ ایک مطالعاتی دورہ ہوتا تھا۔ اس میں ایک جو ہے منسٹری آف یوتھ کا آفیشل بھی ساتھ ہوتا تھا۔ تو اس سے ایک صوبے کے جو ایک دوسرے کے جو صوبے کے
کلچر اور ان کی روایات اور ان کا رہن سہن اور ان کی زندگی جو ہے نہ صرف اس سے واقفیت ہوتی تھی، بلکہ وہ جو ایک بین الصوبائی ہم آہنگی کا جو ایک کانسیپٹ تھا وہ اس نسل میں منتقل ہو رہا تھا جس نے آگے جا کر پاکستان کی باغ ڈور سنبھالنی تھی اور سنبھالنی ہے۔ تو ایسے یوتھ ایکسچینج پروگرامز کی آج بھی ضرورت ہے، ایسے نوجوانوں کو پروموٹ کرنے کی آج بھی ضرورت ہے جو کسی نہ کسی شعبے میں اپنی کوئی صلاحیتیں رکھتے ہیں اور ساتھ ساتھ ان کی ان صلاحیتوں سے قوم اور ملک کے لیے کوئی بہت پازیٹیو رول پلے ہو سکتا ہے۔ وہ ایک کلچرل ایمبیسیڈر ہو سکتے ہیں، وہ ایک اچھے پلیئر ہو سکتے ہیں، وہ اور ان کے اندر جو بھی کوئی اس طرح کی ایکسٹرا کیریکولر ایکٹیویٹی ہے تو وہ اس کو جو ہے فلورش کر کے دوسروں کے لیے موٹیویشن کا سبب بن سکتے ہیں۔ تو حکومت وقت، اور اس میں دونوں حکومتوں کو میں شامل کروں گا، صوبائی حکومتوں کو بھی اور وفاقی حکومت کو بھی، کہ وہ آج کے اس دن کی اہمیت کو محسوس کرتے ہوئے نوجوانوں کے کردار کا تعین کرتے ہوئے ان کے لیے کوئی ایسا مثبت لائحہ عمل اور ایسی کوئی پالیسی وضع کرے کہ جس کو ہم یہ کہہ سکیں کہ یہ پاکستان کی نیشنل یوتھ پالیسی ہے، اور اس پالیسی کو اور پھر صوبائی حکومتوں میں بھی ایک سیکشن افسر جو ہے وہ یوتھ کے افیئرس کو دیکھتا تھا، مختلف ہر جگہ ایک الگ ڈپارٹمنٹ میں ایک یوتھ کا جو ہے سیکشن افسر ہوتا تھا۔ تو اگر وہی سیٹ اپ جو ہے، اگرچہ اس میں بہت امپرومنٹ کی گنجائش ہے، اس کو اور آگے بڑھانے کی گنجائش ہے، لیکن اگر وہ نہیں ہے تو جتنا پہلے تھا اگر اتنا بھی آ جائے تو پاکستان کے نوجوانوں کو ایک دوبارہ سے ان کے اندر جو ہے وہ ایکٹیویٹی کی رمق جو ہے وہ دوڑ جائے گی، اور ان کے اندر ایک احساس ہوگا کہ وہ پاکستان کے نیگلیکٹڈ یوتھ نہیں بلکہ وہ پاکستان کے ایک کارآمد یوتھ ہیں، ان کو نظر انداز نہیں کیا جا رہا بلکہ ان کی صلاحیتوں کو کارآمد بنایا جا رہا ہے، کام میں لیا جا رہا ہے اور ان کو اہمیت دی جا رہی ہے، کیونکہ کوئی بھی شخص ہو اس کو اپنی ایک امپورٹنس اگر آپ فیل کرا دیں تو وہ آپ کے لیے بہت پازیٹیو ہو جاتا ہے۔ یہ ایک چھوٹی سی گزارش میں نے اس لیے کی کہ آج ان تمام دوستوں کو، اور اسپیشلی آئی ول کانگریٹ ٹو ایوری ون، ایوری یوتھ آف دی ورلڈ، اینڈ آئی سے بی یونائٹ فار دا گلوبل پیس۔ ہمیں عالمی امن کے لیے یونائٹ ہونا ہے، ایک دوسرے کے ساتھ جو ہے جڑ کے رہنا ہے، انٹریکشن قائم کرنا ہے، اپنے آپ کو متحد کرنا ہے، کیونکہ یہی جو ہے کوآپریشن، پیس اینڈ فرینڈشپ، دیز آر دا موٹیوز آف پاکستانی یوتھ، اینڈ وی پروموٹ دس سلوگن: ہارمنی، پیس، فرینڈشپ اینڈ تو یہ آپ سب دوستوں کا شکریہ کہ آپ نے میری گفتگو سنی، اور جو دوست جن کا میں ذکر کرنے سے رہ گیا ہوں وہ امید ہے کہ مجھے معاف کر دیں گے، کیونکہ جو اس وقت برجستہ جو لوگ میرے ذہن میں آئے، جنہوں نے کام تو بہت لوگوں نے کیا ہے، لیکن ایبرپٹلی جب آپ گفتگو کر رہے ہوتے ہیں کسی پیپر ورک سامنے رکھے بغیر، تو اس میں بہت سارے لوگ آپ کے ذہن سے نکل جاتے ہیں۔ تو جو نکل گئے ہیں میں ان کو بھی خراج تحسین پیش کروں گا کہ وہ بھی اس سارے پروسیس کا حصہ رہے ہیں جنہوں نے پاکستان میں نوجوانوں کو نہ صرف یہ کہ انٹروڈیوس کرایا بلکہ ان کی پذیرائی کی، اور ان کو ایک نئی زندگی اور ایک نیا سینیریو اور ایک نیا پلیٹ فارم دے کر آج اس لائق بنایا کہ وہ اپنے اپنے شعبوں میں اپنی
صلاحیتوں کو نہ صرف اپنی فیملی کے لیے بلکہ اپنے ملک کے لیے بھی استعمال کر رہے ہیں۔ آپ سب کا بہت شکریہ۔ انشاءاللہ ایک دفعہ پھر آپ سے ملاقات ہوگی اگلے کسی لائف میں، تو اب اجازت دیجیے اور دیکھتے رہیے ہوم ٹی وی۔ اللہ حافظ۔